الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، آج سے اس مسجد میں نماز جمعہ سے قبل خطاب کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس سلسلے کو مفید فرما دے اور ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج یہاں خطاب جمعہ کا آغاز ہے، مناسب یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے سے خطاب جمعہ کا آغاز ہو۔ کائنات میں سب سے محبوب ہستی اور سب سے بڑھ کر انسانوں کے لیے باعث ہدایت شخصیت ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کی محبت ایمان کے لیے لازمی تھی۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھے۔ حدیث پاک میں ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ خود اس کی جان سے بھی زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، کائنات کے ہر انسان سے زیادہ، لیکن میں اپنی جان کی محبت آپ کی محبت سے زیادہ پاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، ان کے دل کی کیفیت تبدیل ہوئی۔ انہوں نے اس وقت کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو حضور نے فرمایا الآن یا عمر، الآن، مطلب یہ ہے کہ عمر اب معاملہ ٹھیک ہے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الآن فقط استکملت الایمان، کہ عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ آپ غور کیجیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت نہ ہو، انسان کا ایمان مکمل نہیں، انسان کا ایمان معتبر نہیں۔ سب سے زیادہ محبت، بخاری شریف میں حدیث ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس انسان کے اندر وہ تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی لذت پائے گا۔ ایک چیز ہے ایمان، اور ایک چیز ہے ایمان کی لذت اور حلاوت۔ ہر انسان کو ایمان کی لذت نہیں ملتی، ایمان کی حلاوت ہر انسان کو نہیں ملتی۔ ایمان کی حلاوت کن کو ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی اس کو ایمان کی لذت ملے گی۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے، سب سے زیادہ محبت، صرف محبت کی بات نہیں، سب سے زیادہ محبت۔
دوسری چیز ان یحب رجلا لا یحبه الا للہ، کسی انسان سے محبت رکھے اور یہ محبت صرف اللہ کے لیے، مال کے لیے نہیں، اسباب کے لیے نہیں، دکانداری اور تجارت کے لیے نہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، یہ محبت صرف اس لیے ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ کسی انسان سے محبت رکھے اور صرف اللہ کے لیے رکھے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کے لیے عطا کرتا ہے، اللہ کے لیے محروم کر دیتا ہے، یعنی کسی کو نہیں دیتا، یہ چیز جس انسان کے اندر ہو اس کا ایمان مکمل ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا، اللہ کے لیے عطا کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے روک دینا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے ایمان کو کامل بنا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صفت بیان کی، ان یحب رجلا لا یحبہ الا للہ، کسی انسان سے محبت ہو اور صرف اللہ کے لیے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ اس انسان کو ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانا ایسے ہی ناپسند ہو جیسے انسان کا آگ میں ڈالا جانا ناپسند کیا جاتا ہے۔ جیسے انسان کو یہ چیز ناپسند ہے کہ آگ میں ڈال دیا جائے، ایسے ہی کفر کی طرف لوٹنے کو ناپسند کرے۔ آج آپ دیکھیں ملک میں ایسی صورتحال ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے کفر اختیار کریں، کفریہ نعرے اپنی زبان سے بلند کریں، کفر و شرک کی چیزوں کو اختیار کریں، اور کتنے کمزور ایمان والے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہو رہے ہیں، بتوں کے آگے ایسے مراسم انجام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ یکجہتی کے نام پر ہم وہاں تک جا رہے ہیں جہاں ایمان سے ہم ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے ایمان اور کفر دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، توحید اور شرک ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یا تو آپ کو ادھر رہنا ہے یا ادھر جانا ہے، یا تو آپ کو ایمان اختیار کرنا ہے یا کفر و شرک کے راستے پر چلنا ہے۔ دونوں راستوں پر آپ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، دو کشتیوں کی سواری آپ ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ ایمان یہ سکھاتا ہے کہ ایمان پر لازماً جم جاؤ، ایمان کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ صرف مطالبہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان بن کر زندگی گزارو، مطالبہ یہ بھی ہے کہ ایمان کی حالت میں تم دنیا سے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ آج صورتحال یہ ہے کہ خوف زدہ کر کے، پریشان کر کے، ہراساں کر کے، مختلف حیلوں اور تدبیروں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ایمان کی سرحدوں کو پھلانگ کر اس طرف چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں کہ کفر کی طرف لوٹ کر جانا تمہیں اسی طرح ناپسند ہونا چاہیے جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ جس شخص کے اندر یہ تین صفات ہو، اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اور کفر سے، شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ تین صفات جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی لذت پائے گا، ایمان کی حلاوت حاصل ہوگی۔ اس حدیث میں بھی پہلی بات جو بیان ہو رہی ہے وہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ ایک اور قرآن کی آیت آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر تم دنیا میں اعلان کر دو، ایمان والوں سے کہہ دو کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تمہاری نگاہ میں تمہارے مال، تمہاری اولادیں، تمہارے ماں باپ، تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہارے مکانات، تمہاری تجارتیں، یہ چیزیں اگر تم کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، پھر سے سنیے،
اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے قبیلے، تمہاری تجارتیں، تمہارے مکانات، تمہارے اموال، اگر یہ تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو کہ اللہ تم پر اپنا عذاب اتار دے۔ آپ سوچئے کیسی سخت بات کہی جا رہی ہے، اور یہ اسی لیے ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول سے کامل محبت نہیں ہوگی، ہم دین کی راہ پر چل نہیں سکتے، ہم دین کی راہ پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اگر انسان مال سے زیادہ محبت کرے گا، فرائض چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی برتے گا۔ کتنے مسلمان ہیں نماز کے وقت اپنے مکانات میں، اپنی دکان میں، اپنی مشغولیت میں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مال کی محبت غالب ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت مغلوب ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ کیفیت ہو تو قرآن کہہ رہا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو، اللہ تم پر اپنا عذاب مسلط کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کی تلقین کی کہ ہم کامل درجے کی محبت اپنے دل میں رکھیں اللہ سے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جو حضور نے کہہ دیا، جو حضور نے بتا دیا، جس راستے پر ہمیں چلا دیا، بس اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ ایمان اللہ اور اس کے پاک رسول سے محبت کی راہ دکھاتا ہے، اور اگر کوئی شخص نماز روزے کی کثرت کرنے والا ہو اور وہ حضور کی محبت میں، اللہ کی محبت میں کمزور پڑ جائے، اس کا ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ذوالخویسرہ تمیمی نام کا ایک شخص ہے، حدیث میں آپ پڑھیے، بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، اکثر کتب حدیث میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مال تقسیم کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے ہیں، اور آپ کچھ لوگوں کو زیادہ دے رہے ہیں، کچھ کو کم دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اس لیے تھا کہ کسی کی ضرورت زیادہ ہے، کسی کی ضرورت کم ہے، آپ اس اعتبار سے تقسیم فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہ جتنا ان کو دیا اتنا ہی ان کو بھی دیا۔ ایک انسان کی ضرورت پڑی ہوئی ہے، وہ زیادہ مفلس ہے، زیادہ فقیر اور محتاج ہے، اس کو زیادہ دیا جا رہا ہے۔ جو کم ضرورت مند ہے اسے کم دیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں جانتے تھے کس کو کتنی ضرورت ہے، آپ اسی اعتبار سے تقسیم فرما رہے ہیں۔ یہ شخص نام عبداللہ تھا، ذوالخویسرہ تمیمی کہا گیا، وہ کھڑا ہوا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضور سے کہہ رہا ہے، دیکھیے حضور کے سامنے حضور سے کہتا ہے کہ اے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، عدل سے کام لیجئے، انصاف سے کام لیجئے، اللہ سے ڈریے، انصاف سے کام لیجئے۔ یہ جو حضور کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، کسی کو کم دے رہے ہیں، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ انصاف سے کام لیں، اللہ سے ڈریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ اس نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کائنات میں کون عدل کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ آپ اندازہ کیجئے کہ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اللہ سے ڈریے، انصاف کی تھی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے میں اس شخص کی گردن ماروں، آپ سے یہ کہتا ہے کہ انصاف کی تھی۔ ایک روایت میں یہ بات ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا کہ آپ اجازت دیجئے میں اس مردود کی گردن اتاروں، آپ نے منع فرمایا، آپ بیٹھ جاؤ، منع فرمایا۔ وہ شخص، اس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری جو روایت بیان کر رہے ہیں راوی، وہ کہتے ہیں، حلیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا سر مڈا ہوا تھا، تہبند ازار وہ آدھی پنڈلی تک تھا، داڑھی بہت گھنی تھی۔ ایسے الفاظ حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دیندار شخص تھا، یعنی نماز روزے کا ظاہری احکام کا پابند تھا، لیکن جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی گفتگو کی اور پلٹ کر پیٹ پھیر کر جانے لگا، یہ بھی گستاخی کی، پیٹ پھیر کر جانے لگا،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھیوں میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو خوب نماز پڑھیں گے، کثرت سے روزہ رکھیں گے، قرآن کی خوب تلاوت کریں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. یعنی نماز روزے کی کثرت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دین کے باغی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی، اس میں اشارہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت نماز روزہ کر رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، ظاہری اس کا حلیہ وضاقتہ بہت اچھی ہو، مگر حضور سے محبت نہ ہو، ایسا شخص اللہ کے دین سے نکل جائے. محبت رسول ایمان کی علامت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ایمان کی علامت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی انسان کو اللہ کے دین سے خارج کر دے. یہ ہے وہ چیز جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے. اللہ اس کے رسول سے کامل درجے کی محبت ہو. کائنات میں ہمارے لیے سب سے بڑی محسن ہستی اگر کسی کی ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور کے احسانات کتنے ہیں، حضور کی قربانیاں کتنی ہیں، حضور نے ہمارے اور آپ کی خاطر کتنی مشقتیں سہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تکلیفیں جھیلی ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر میں ہم مشغول نہیں ہوتے، درود کی کثرت نہیں کرتے، حضور کی اطاعت نہیں کرتے، جو راستہ حضور نے بتایا اس کو نہیں اپناتے. ہماری وضاقتہ، ہمارا حلیہ حضور کے حلیے کے مطابق نہیں، ہماری گھر کی زندگی، باہر کی زندگی حضور کی کہ اسوہ حسنہ کے مطابق نہیں. تجارت ہم غیر اسلامی طریقے پر کر رہے ہیں، ہم معاشرت اور اخلاق میں اس راہ پر نہیں ہیں جو حضور نے ہمیں سکھائی تھی. قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. حضور کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. لیکن حضور کا طرز عمل چھوڑ کر ہم دنیا میں یہاں وہاں کاسے گدائی لے کر پھر رہے ہیں. یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کی شاہراہ تک پہنچ جائیں گے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے مذہب کو نہ قبول کر لو، ان کے راستے اور طریقے کو اختیار نہ کر لو. جب تک کہ تم ان کی اتباع نہ کرو اس وقت تک تم سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے. آپ اندازہ کیجئے آج ہم کس کے راستے پر جا رہے ہیں، حضور کے راستے پر یا یہود و نصارہ کے راستے پر؟ ہم کس کا طرز عمل اپنا رہے ہیں؟ ہمیں تنہائیوں میں غور کرنا ہوگا. ایک طرف حضور کی ہستی ہے جنہوں نے ہماری خاطر نہایت درجہ مشقتیں اور پریشانیاں جھیلی ہیں، دوسری طرف وہ یہود و نصارہ ہیں جو آج مسلمانوں کی اس دنیا سے خاتمے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے سازشیں اور تدبیریں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں اب بھی وقت ہے کہ ہم حضور کے اسوہ حسنہ کی طرف لوٹ آئیں، حضور سے کامل درجے کی محبت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. حضور فرما رہے ہیں من احب سنتی فقد احبنی. جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے، میری سنت سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا